صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. Allah Ta'ala says in the Quran, Allahu nuru samawati wal ard. Allah is the light of the heavens and the earth. Allah Ta'ala کا نام النور. Some scholars differ over this name کیونکہ یہ مضاف کے ساتھ آتا ہے یہ نام، مضاف اور مضاف الیہ کی فارم میں آتا ہے یہ نام کہ which means آسمان اور دنیا کا نور اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس وجہ سے سم اسکالرس سے کہ اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے اینڈ a lot of scholars سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کا نام النور. نور means the light, the illuminator. اچھا there is some similarity in this attribute of Allah and the رحمہ of Allah کہ اللہ تعالیٰ کی رحمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پرسنل صفت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رحمہ کریٹ بھی کری ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی اپنی پرسنل لائٹ بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا ایٹریبیوٹ ہے لائٹ اور اللہ تعالیٰ نے لائٹ کو کریٹ بھی کیا ہے. ہی از اے کریٹر آف لائٹ اینڈ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایٹریبیوٹ بھی ہے نور. ٹھیک ہے. Allah Ta'ala is the source of spiritual and perceived light. Light is evident and makes everything evident as well. Allah Ta'ala is the one who makes us see everything. He makes everything visible to us. And through that, Allah Ta'ala is visible to us. Allah Ta'ala is a zahir because Allah Ta'ala is manifest in everything that He has created. یہ اللہ تعالیٰ کا ہی نور ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھتی ہیں اور اس سے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. آسمان اور زمین میں اس سب میں جو کچھ بھی ہے، اس کے بیچ میں جو کچھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نور سے ہی ہدایت حاصل کرتا ہے. Some scholars say that Allah Ta'ala is a physical light and others say that this means that He is the light that gives guidance. He brings everything from guidance of non-existence to the light of existence. He brings everything from darkness of falsehood to the truth. گمراہی کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے کے لاتا ہے. He illuminates the hearts and brings them from the darkness of disbelief to the light of belief. اللہ تعالیٰ guides to His light whom He wills. اللہ تعالیٰ جن کو اپنے نور کی روشنی سے ہدایت نہ دیں ان کو کبھی بھی سچائی اور برائی میں کوئی فرق نہیں دکھے گا. منافقین کو اللہ تعالیٰ کے نور سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا اور اس کا کئی جگہ قرآن میں ذکر ہے انکلوڈنگ سورۃ البقرہ. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ says in the Quran in Surah Al-Baqarah itself, Allah وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Allah is the wali, that means the protector and guardian. انشاءاللہ یہ نام بھی ہم اللہ تعالیٰ کا سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ is the wali and protector and guardian of those who believe. He brings them out from the darkness into the light. But as for those who disbelieve, that awliya are taghut, false deities and false leaders, they bring them out from light into darkness. اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسے ایمان والے لوگوں کے پاس قیامت کے روز نور ہوگا اور منافقین ان سے یہ نور مانگیں گے. کہاں سے آئے گا یہ نور؟ انسان کا تقوی، اچھا اخلاق، صدقہ. All the righteous deeds will turn into light. This light, نور, will not be according to the status. کسی کی کتنا پیسہ ہے، ان کے پاس کتنا بیوٹی ہے، کتنا فیم ہے، ان کی لینیج کیا ہے، اس کے مطابق نہیں ہوگا یہ نور، بلکہ ان کے اچھے اعمال، ان کا تقوی، اخلاق جو ہے وہ ان کا ایمان یہ نور کا باعث بنے گا. It will be given to the believers according to the levels of their good deeds. جس کے پاس جتنی حسنات ہوں گی اتنا زیادہ ان کے پاس نور ہوگا. جن کے پاس جتنا ایمان ہوگا اتنا زیادہ ان کا نور ہوگا. Some people will have light as large as mountains. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. Some as a date tree, some as big as a man in the standing position. The least among them has light as big as the index finger. ان کی انگلی کے برابر ہوگی اور وہ جلتی بجھتی رہے گی کیونکہ ان کا ایمان اور ان کے اچھے اعمال کم تھے دنیا میں. امانتوں کا خیال رکھنے والے، رحم کے رشتے جوڑنے والے سب سے پہلے پل صراط سے گزر جائیں گے اور یہ چیزیں ان کے لیے نور کا باعث بنیں گی. اسی طرح سے قرآن از لائٹ. Amidst the darkness of the world it guides us to the straight path.
قرآن کی نور اور ہدایت کے بغیر ہم اچھائی اور برائی، سچ اور جھوٹ اور فتنوں میں اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھ پائیں گے. So Quran is a source of nur in this worldly life for us. رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. O Lord, Ya Rabb, protect us, our light, and forgive us. Indeed, you are over all things competent. غم کے اندھیروں سے اپنے آپ کو نکال کے نور کی طرف لانے کے لیے دعا. یہ دعا اگر آپ کو یاد ہو، اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا اندازہ اللہ کی مخلوق کو نہیں ہو سکتا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں سے اس دعا میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں. اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی. اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا. میری پیشانی تیرے کے بال تیرے ہاتھ میں ہیں. تیرا حکم میرے لیے ہمیشہ کے لیے ہے اور تیرا فیصلہ سراسر انصاف ہے. تیرے ہر اس نام کا واسطہ جو تو نے خود کو دیا، اپنی کتاب میں اتارا ہے، اور جو تو نے اپنی مخلوق کو سکھایا ہے، جس کو تو نے غیب میں پوشیدہ رکھا ہے. تو قرآن پاک کو میرے دل کی زندگی بنا دے، میرے سینے کی روشنی اور میرے غم کی رخصتی اور میری پریشانی سے نجات. آمین. جب بھی ہم کسی پریشانی میں ہوں، کسی بھی غم سے، کسی بھی دکھ سے ہم سفر کر رہے ہوں، تو اس وقت مانگنے کی یہ بہترین دعا ہے. اور جب بھی ہم قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، جب ہم اپنی اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، ہم سبق پڑھنے بیٹھ رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں اگر یہ دعا کر کے ہم اپنا سبق شروع کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ will make Quran a source of nur for us. So that is one way to bring this name of Allah subhanahu into your life and to live by this name, Allah ta'ala ka naam an-Nur. The second way to bring this name into your life وہ یہ ہے کہ مسجد کی طرف بڑھتے ہوئے ہر قدم کا اجر ملتا ہے. According to most scholars, it is mustahab for men to pray in jama'ah in the masjid. مسجد کی طرف جاتے ہوئے جب ہم ایز ویمن، جب ہم بھی مسجد اگر جانے کا ہمیں موقع ملتا ہے، جب ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے ٹو پرے ان جماع، تو ہم کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ مسجد کے علاوہ بھی ہم یہ دعا کر سکتے ہیں. بٹ اسپیشلی وین گوئنگ ٹو دا مسجد وی کین میک دس دعا. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن امامی نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور. O Allah, place light in my heart and on my tongue light, and in my ears light, and my sight light, and above me light, and beneath me light, and to my right light, and to my left light, and before me light, and behind me light. Place in my soul light, magnify for me light, and amplify for me light. Make for me light and make me light. O Allah, grant me light and place light in my nerves and in my body light and my blood light and in my hair light and in my skin light. O Allah, make for me light in my grave and light in my bones, and increase me in light, increase me in light, increase me in light. Grant me light upon light. Nuran ala nur. Then third dua to bring into your life and live by this name. رات کے اندھیروں میں تہجد کے لیے جا کر اللہ سے نور طلب کریں. تہجد کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے تھے تو نماز کرتے ہوئے نماز شروع کر کے تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک الحق ولقاؤک حق وجنت حق
والنار حق والساعة حق ونبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. O Allah, all praise belongs to you. You are the giver of light to the heavens and the earth, and all who are in them. For you are all praise. You are the caretaker of the heavens and the earth, and all that is in them. For you is all praise. You are the absolute truth. Your promise is true. Your word is true. Your meeting is definite. Heaven and hellfire is true. The day of judgment is true. The prophets are true. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is true. O Allah, only to you I submit. Only upon you I rely. Only in you I believe. Only to you I return. Only with your help do I debate. Only you do I take as a judge. So forgive all that I have done or will do, all that I do openly and secretly. You are the one who puts people ahead and behind. There is none worthy of worship besides you. آمین یا رب. Besides this, ہم قرآن کو اپنی زندگی کے اب ایسا گائیڈ اور ایسا حصہ بنا لیں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں, and that will be a source of nur for us. And all those things that I mentioned in the earlier audio about the day of judgment, the things that are a cause of light, keeping family ties and keeping promises, امانت کا خیال رکھنا, اور تقوی اختیار کرنا, صدقہ دینا, اچھے اخلاق اپنانا, اور یہ سارے کام جو کہ قیامت کے دن نور کا باعث بنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.